السلام علیکم۔ ناول جنت کے پتے، رائٹر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 28۔ وہ بس نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ شاید انہیں معلوم تھا کہ وہ دوسری فون پر سب سنتا رہا ہے۔ ہم ان کے گھر جائیں گے مگر ہم وہاں کچھ کھائیں گے نہیں، اس نے جیسے انہیں یاد دلایا تھا۔ وہ آنسوؤں کے درمیان ہلکا سا مسکرائیں اور سر اسباد میں ہلا دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کیوں مسکرا رہی ہے۔ بہت سال بعد اسے احساس ہوا کہ شاید اپنے کم عمر بیٹے کی خودداری اور عزت نفس کے پاس وہ فخر سے مسکرا رہی تھی۔ ممی نے ماموں کی ایک نہیں سنی تھی۔ انہوں نے پیسے جوڑنا شروع کیے۔ وہ زیور جو انہوں نے اپنے بھتیجے کے لیے رکھا ہوا تھا وہ بھی بیچ دیا۔ اب وہ صرف روانگی کے انتظامات میں لگی ہوئی تھی۔ ابا کی طبیعت بہت بگڑ رہی تھی۔ ممی کو ان کے ساتھ کسی کے رہنے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ ابھی روانگی میں 2 دن تھے کہ ماموں کا فون آ گیا۔ نانا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ممی کے لیے نانا کے انتقال کی خبر کا صدمہ اس صدمے سے کہیں چھوٹا تھا جو انہوں نے یہ جان کر لگایا تھا کہ نانا کا انتقال اس روز نہیں بلکہ 1 ہفتہ قبل ہوا تھا، مگر چونکہ ممی کے آنے سے ماموں کی عزت اور شان پر انگلی اٹھائی جاتی تو اس خدشے کے تحت اس لیے ان کو اطلاع دیر سے دی گئی تھی تاکہ وہ ان کی وفات کے رسومات میں بھی شامل نہ ہو سکے۔ وہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، خط اور فون کا زمانہ تھا، مگر ممی کا نمبر اور ایڈریس بہت دفعہ گھر بدلنے اور دیگر رشتہ داروں سے رابطہ نہ رکھنے کے باعث فقط ماموں کے پاس ہی رہا تھا، اس لیے کسی اور سے بھی اطلاع نہ پہنچ سکی تھی۔ اس روز اس نے پہلی دفعہ اپنی بہت صبر کرنے والے مضبوط ماں کو، جن کی سسکیوں کی آواز سانس کی آواز سے اونچی نہیں ہوتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کا تو جیسے سب کچھ لٹ گیا تھا۔ ان کے پاس رونے کو بہت سے غم تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کس بات کا ماتم منا رہی ہیں، باپ کے مرنے کا یا بھائیوں کے رویے کا۔ 2 روز تک وہ ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہ سکی تھی۔ وہ بس خاموش سی ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ تیسرے روز وہ علی کرامت کی ممی کو بلا کر لایا۔ وہ آئیں اور ممی کو تسلی دینے لگیں۔ ممی ذرا سنبھل گئیں۔ انہوں نے کھانا بھی کھا لیا، مگر ان کے جانے کے بعد وہ واپس سے بولی، سنو جہان، میرا خیال تھا کہ تم راز رکھنا جانتے ہو۔ ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگانا چاہیے بیٹا۔ جو انسان اپنے آنسو دوسرے سے صاف کرواتا ہے وہ خود بھی بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پہنچتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن کر رہ جاتا ہے۔ اس نے خفت سے سر ہلایا تھا۔ یہ بات اس نے اپنے ذہن میں، دل میں اور ہاتھ کی لکیروں میں نقش کر لی تھی کہ اسے اپنے مسئلے خود ہی حل کرنے ہیں، اکیلے تنہا حل کرنے ہیں، کبھی بھی لوگوں کو بتانا نہیں، ہمدردی لینے کی ضرورت نہیں، نہ ہی کسی سے تسکین مانگنے کی۔ ممی نے پاکستان جانے کا ارادہ بدل دیا۔ نانا جان رہے نہیں، اور جن لوگوں کے دل میں ان کی اور ان کے شوہر کی عزت و حرمت نہ تھی، ان لوگوں کے درمیان جا کر وہ کیا کرتی؟ دوبارہ وہ اس کے سامنے نہیں روئیں، لیکن اب وہ بہت دکھی رہنے لگی تھی۔ ابا کی طبیعت ان ڈراؤنے خوابوں سے بگڑنے لگی تھی جو ان کو اب قریباً ہر رات ستاتے تھے۔ کچھ خواب تو ایسے بھی آتے تھے مگر اس خواب میں اس کو ملامت نہیں کیا جاتا تھا، بس وہ آواز، وہ پاک سپاہی، وہ گھوڑا، وہ فوارہ، وہ سارا منظر پھر سے تازہ ہو جاتا، ایسے جیسے زخم تازہ ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں ابا کیا دیکھتے تھے، مگر وہ ان کا راتوں کو چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی ممی چہرے پر کوئی نشان دیکھتا تو جان جاتا کہ ابا نے ہاتھ اٹھایا ہے، جن چیزوں کو دے مارا ہوگا، مگر ممی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ یہ وہ سکندر احمد شاہ نہیں تھا جنہوں نے اپنے ملک سے غداری کی تھی۔ یہ ایک ذہنی مریض، قابل رحم آدمی تھا، اور اب انہیں ممی کی ضرورت تھی۔ پھر ایک عرصہ وہ ہسپتال بھی رہے، پھر جب واپس آئے تو ان کو مستقل رہنا پڑا۔ یہ دوائیں ان کو سارا دن خاموش اور پرسکون رکھتیں، چاہے وہ جاگ رہے ہوتے یا سو رہے ہوتے۔ کچھ ہی عرصے بعد ابا ایک انسان سے ایک ایسے مریض بن گئے جو کمرے تک محدود ہو گئے تھے۔ ہاں، ہر 15-20 دن بعد ایک دورہ ان کو پڑتا اور وہ توڑ پھوڑ کرتے، چیختے چلاتے، مگر ممی سنبھال لیتی۔
اب مسئلے خود ہی حل کرتے کرتے وہ پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ کرامت بی کے دکان چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد اس نے چابی ساز پاس نوکری کر لی تھی۔ شام میں اب وہ اس کا دکان پر جاتا جو اس کے گھر سے 10 منٹ کے پیدل راستے پہ تھا۔ اگر اسے کسی کام میں مزہ آتا تھا تو وہ چابیاں بنانے میں تھا۔ کچھ عرصے تو وہ صرف سیکھتا رہا، یہاں تک کہ عام چابیوں کے بعد وہ چائنیز تالوں اور پیچیدہ اقسام کے سیف کی کنجی سازی سیکھنے لگا۔ اس کے پاس لائبریری سے لی گئی ان کتابوں کا ڈھیر ہوا کرتا تھا جن میں لاک توڑنے یا کنجی سازی کے متعلق کوئی معلومات ہوتی۔ بہت مہارت سے بنائے کوئی ضرب لگاتا تالا توڑنا، چاہے وہ ماسٹر کی سے یا لوہے کے پن سے، وہ اس فن میں طاق ہوتا جا رہا تھا۔ ان سب مشکلوں کا اثر اس کی پڑھائی پہ البتہ ضرور پڑا تھا۔ وہ کبھی بھی بہت لائق قسم کا طالب علم نہیں تھا۔ اس کے گریڈ ہمیشہ میڈیم رہے۔ وہ ذہین تھا مگر اس کو پڑھائی میں دلچسپی نہ تھی۔ دوسرے کام اسے زیادہ دلچسپ لگتے تھے۔ اس کی 14ویں سالگرہ گزرے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب فرقان ماموں نے اطلاع دی کہ وہ سلیمان ماموں ترکی آ رہے ہیں۔ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے، اس نے یہ دیکھ لیا۔ ممی پرانی تلخیاں بلا کر ان کے آنے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ انہوں نے جیسے دل سے ماموں کو معاف کر دیا تھا۔ ان کا خیال میں ماموں ان سے سوال کے جواب میں یہاں آ رہے ہیں جو چند روز پہلے انہوں نے فون پر ان سے پوچھا تھا کہ اگر وہ جہان سکندر شاہ کو لے کر پاکستان آئیں اور ان کا مقدمہ لڑیں تو کیا ماموں ان کو مورل سپورٹ دیں گے؟ مالی مدد کا ایک ٹکا نہیں چاہیے تھا انہیں، ماموں کو ساتھ درکار تھا۔ فرقان ماموں جواباً خاموش ہو گئے تھے، پر انہوں نے بتایا کہ وہ سلیمان ماموں کچھ روز تک آئیں گے، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ممی کی اور بات تھی مگر اس کا دل اپنے ماموں سے اتنا بدظن ہو چکا تھا کہ ان کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہوئے ممی کو سنتا رہا۔ جواب اٹھتے بیٹھتے کہا کرتی تھی، ہم پاکستان واپس ضرور جائیں گے۔ اتنے برس بیت گئے ہیں، لوگ بھول بھال گئے ہوں گے، اب یہ جلا وطنی ختم ہونی چاہیے۔ بھائی ضرور ہمارا ساتھ دیں گے، میرا بھائی بہت اچھا ہے۔ اور ممی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماموں کی خوبیاں گنواتی رہتی۔ اس نے بہت عرصے بعد انہیں اس طرح خوش اور پر امید دیکھا تھا۔ وہ انہیں کہہ نہیں سکا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے انہیں اب دوسروں کی طرف دیکھنا چاہیے، انہیں اپنی کہی بات یاد دلانی چاہیے، مگر ممی بھائیوں کے نرم رویے دیکھ کر انہیں دوسری فرصت سے نکال کر اپنوں میں لے کر آئی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ اب کہہ کر ماموں کا مفہوم کرے۔ ابا کا ہونا نہ ہونا برابر تھا مگر ممی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ ان کی مشقت، محنت، قربانیاں اور ایک کمزور عورت سے ایک مضبوط عورت میں ارتقاء کا عمل جو اس نے عمر کی منزلیں طے کرتے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے بہت دعا کی تھی کہ ممی دکھی نہ ہوں، مگر اسے لگتا تھا کہ ممی غلط لوگوں سے امید لگا کر دکھی ضرور ہوں گی، لیکن جو ہوا وہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دونوں ماموں آ گئے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب وہ برتن اٹھا کر کچن کے سنک میں دھونے کے لیے جمع کر رہا تھا تو ممی اور ماموں کے درمیان ہونے والی گفتگو اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ بالکل، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب تم لوگ پاکستان آ جاؤ۔ صوفے پر بہت روب سے بیٹھے روبدار سے فرقان ماموں کہہ رہے تھے۔ ان کی بات یہ کچن میں کھڑا جہان تو ایک طرف، ممی بھی حیرت زدہ ہو کر رہ گئیں۔ اتنی جلدی ماموں مان جائیں گے؟ ان دونوں نے نہیں سوچا تھا۔ تم لوگ ہمارے ساتھ آ کر رہو، وہ سب تمہارے ہی ہیں سبین، پرانی باتیں بھول جاؤ، آگے کیا سوچو۔ جہان کی پوری زندگی پڑی ہے، وہ بھی وہیں پڑھ لے گا، پھر ہائی اسکول کے بعد ہم اسے باہر بھیج دیں گے کسی بہت اچھی یونیورسٹی میں، آخرکار ہمارا بیٹا ہے اور پھر ہمارا داماد بھی تو بنے گا۔ فرقان ماموں نے کہتے ہوئے ایک نظر سلیمان ماموں پر ڈالی تھی۔ انہوں نے تائید انداز میں سر کو اسبات میں جنبش دی تھی۔ وہ ایسے ہی تھے، بڑے بھائی کے عدم میں ان کی ہر بات کی تائید کرنے والے۔ تم جہان کی زندگی کا سوچو سبین، اس کو ایک بہتر مستقبل دو۔ ہم اس کے بڑے ہیں، ہم اس کے باپ بن کر پالیں گے۔ باپ بن کر؟ وہ بالکل ٹھہر گیا۔
اس نے نل بند کر دیا۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، مگر ایک آواز اب بھی آ رہی تھی جو بند نل کے منہ سے قطرے ٹپکتے ہوئے تھے، جو اس کی ماں کی ساری امیدوں، خوابوں اور توقعات کی بہنے کے تھے۔ اس کے ماموں کی بات ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر کئی دنوں سے خود کو بہلانے والی اس کی ماں فوراً سمجھ گئی تھی۔ جب ممی بولیں تو ان کی آواز میں بھائیوں کی محبت کو ترسے رشتے پرمان رکھتے والی عورت نہیں، بلکہ ایک خوددار عورت کی جھلک تھی، جس کے نزدیک اپنے گھر کی خودداری سب سے بڑھ کر تھی۔ میرے بیٹے کا باپ ابھی زندہ ہے بھائی، اور اس کی ماں کے ہاتھ بھی سلامت ہیں۔ میں خود محنت کر کے اسے پاکستان بھی لے جا سکتی ہوں اور سکندر کا کیس بھی لڑ سکتی ہوں۔ مجھے سکندر کے مظلوم ثابت نہیں کرنا، بلکہ بیماری کے باعث سزا میں کمی کی اپیل کرنی ہے، اور مجھے آپ سے مورل سپورٹ کے علاوہ کچھ نہیں درکار تھا۔ تم ایک انتہائی ضدی عورت ہو۔ فرقان ماموں ایک دم بھڑک اٹھے تھے۔ جس مغرور اور بد دماغ آدمی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تم اس کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو۔ تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ آدمی میرا شوہر ہے اور بیمار ہے، وہ مجھ پر انحصار کرتا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں اسے چھوڑ دوں؟ اور جو اس نے کیا ہے اس کا فیصلہ کرنے والا میں یا آپ نہیں، عدالت ہے، اور اب تو وہ بیمار ہیں، ان کو میں کس طرح اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، گناہ گار سے تو نہیں۔ یعنی کہ تم اس کو ہر جرم سے بری الزماں قرار دے رہی ہو۔ ماموں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے جلا وطنی کاٹی ہے اور کئی برس کاٹی ہے۔ اب وہ بیمار ہیں۔ سکندر وہ انسان نہیں رہے جنہوں نے جرم کیا تھا، وہ صرف ایک مریض رہ گئے ہیں۔ آپ مجھ سے یہ کہہ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں انہیں چھوڑ دوں؟ ممی کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے بھری ہوئی تھی۔ تم یوں اس کا ساتھ دو گی تو ہر رشتہ کھو دو گی، سب تم سے دور ہو جائیں گے سبین۔ تم غلط کر رہی ہو، سلیمان ماموں نے دھیمی مگر افسردہ انداز میں کہا تھا۔ اگر میری فیملی کو کاٹ کر بھی سب مجھ سے خوش رہے ہیں تو مجھے یہ خوشی نہیں چاہیے، نہ ہی ایسے رشتے۔ انہوں نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکنے دیا۔ رندھی ہوئی آواز میں وہ سر اٹھا کر مضبوطی سے بولی تھی، تم ہماری بات مان لیتی، سکندر سے طلاق لے کر ہمارے ساتھ چلتی تو ہم تمہارے بیٹے کو بھی پڑھاتے اور اسے سر اٹھا کر جینے کے قابل بناتے۔ اگر تم ہماری بات یوں رد کرو گی تو ہم بھی کبھی تمہارا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ فرقان ماموں کا انداز دو ٹوک اور مزید سخت ہو گیا۔ وہ ترکی فتح حاصل کرنے آئے تھے تاکہ جب بہن کو اپنے ساتھ واپس لے کر جائیں تو سر اٹھا کر لوگوں سے کہہ سکیں کہ انہوں نے ایک قابل نفرت آدمی کو اپنے خاندان سے نکال کر باہر پھینکا ہے۔ پھر بہن بھانجے کے سر پر ہاتھ رکھنے پر انہیں احسان و تمغے بھی مل جاتے، مگر ممی کو اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے یہ مظلوم ترحم آمیز کردار منظور نہ تھا۔ دوسرا، وہ سر اٹھا کر جینا چاہتی تھی۔ پہلے بھی آپ نے کب میرا ساتھ دیا جو اگر اب نہیں دیں گے تو کوئی فرق پڑ جائے گا؟ تم رشتوں کو کھو کر پچھتاؤ گی۔ میں رشتوں کو جان کر بھی پچھتا ہی رہی ہوں بھائی۔ کتنی ہی سیاست دان ہیں جو ملک سے غداری کر کے باہر چلے جاتے ہیں، مگر ان کی واپسی پر آپ ہی ان کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ امیر لوگ ہوتے ہیں۔ ہم آپ کی نظروں میں معیوب اس لیے کیونکہ ہم غریب ہیں۔ ہمارے پاس ترکی میں لمبی چوڑی جائیداد نہیں، کوئی بہت اونچا سوشل اسٹیٹس نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آپ کبھی ہم سے یوں قطع تعلق نہ کرتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں رہو گی تو کیا عزت سے رہو گی؟ نہیں، تم ہمیشہ معیوب ہی رہو گی، ایک مفرور قومی مجرم کی بیوی بن کر ذلیل رہو گی ہمیشہ۔ فرقان ماموں غصے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ سلیمان ماموں بھی ساتھ ہی اٹھے تھے۔ ان کے چہرے سے عیاں تھا کہ دو بڑے ماموں سے متفق ہی ہیں، البتہ ان کو اس طریقہ کار سے اختلاف تھا، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ اور تم؟ بڑے ماموں کی نظر کچن کے دروازے میں کھڑے اس دبلے پتلے لڑکے پر پڑی تو انہوں نے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں عزت سے جی سکو گے؟ کبھی نہیں۔ تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے نام پر ایک شرمناک دھبا ہے۔ تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے۔ تمہارے باپ کا نام تمہارے سر پر ہمیشہ شرم سے جھکاتا رہے گا۔
تم کتوں کی سی زندگی گزارو گے، کبھی بھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکو گے۔ وہ غصے میں بولتے ہوئے کانپنے لگے تھے، اور کانپ تو اس کا دل بھی رہا تھا۔ وہ بہت ہراساں سا دروازے کو مضبوطی سے پکڑے کھڑا رہا۔ بس کریں بھائی، میرے بیٹے کو یوں ٹارچر مت کریں۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے سامنے آ کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس کا قد اپنی ماں سے ذرا سا اونچا تھا، پھر بھی وہ اس کے سامنے ایک ڈھال تھی۔ کیوں؟ اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں ایک آپشن دیا تھا جو تمہارے بیٹے کے لیے اپنے ملک عزت لوٹنے کا واحد راستہ تھا، مگر وہ تم نے ٹھکرا دیا۔ تم نے اپنی ضد کی وجہ سے اس کی زندگی بھی جہنم بنا دی۔ میں اس کی زندگی جہنم نہیں بننے دوں گی۔ سنا آپ نے؟ یہ سر اٹھا کر جیے گا۔ یہ میجر احمد کا پوتا ہے، یہ انہی کے طرح فوج میں جائے گا۔ مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بھیجوں گی اپنے بیٹے کو فوج میں، اور آپ دیکھیے گا ایک دن میرا بیٹا سر اٹھا کر ضرور جیے گا۔ اس نے اپنی نرمی، خمان اور اپنے سامنے ڈھال بن کر کہتے سنا تھا۔ فوج مائی فٹ۔ فرقان ماموں نے میز پر رکھا ہوا اپنا سگریٹ لائٹر اٹھاتے ہوئے استراحیہ سر جھٹکا۔ تم بھول رہی ہو سبین، تمہارا بیٹا غدار کا بیٹا ہے، اور غدار کے بیٹے کو فوج میں کبھی نوکری نہیں ملے گی۔ ارے وہ تو اس کی چھاؤنی کے قریب سے بھی نہیں بھٹکنے دیں گے، اس لیے ایسی کوشش بھی مت کرنا، اور اگر کرنے کے بعد بے عزت ہو کر نکالا جائے گا تو مدد کے لیے میرا دروازہ نہ کھٹکھٹانا۔ بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے شعلے بار نگاہوں کا رخ جہان کی طرف کیا تھا، جو بالکل دم سادہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس طرح انگشت شہادت اٹھاتے انہوں نے اسے ان آخری الفاظ سے متنبہ کیا جو ایک عمر اس کے ذہن میں گونجتے رہے تھے۔ تم لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا، ہمارا در مت کھٹکھٹانا، مگر مجھے یقین ہے تم بہت جلدی پچھتاؤ گے، اور پچھتاوے کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پر ضرور آؤ گے۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ ملال زردہ سے سلیمان ماموں بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ ممی سر ہاتھوں میں لیے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی، اور وہ اس طرح بت بنا کچن کی چوکھٹ پر کھڑا رہا۔ فرقان ماموں کے الفاظ نے اس کا اندر باہر توڑ کے رکھ دیا۔ اتنی ذلت، اتنی بے عزتی، کتوں کی سی زندگی گزارنے کی بد دعا۔ ماموں نے اپنی زخمی انا کی تسکین کے لیے کیا کچھ نہیں کہہ دیا تھا۔ اب اسے لگتا تھا وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گا، وہ فوجی چھاونی کے قریب سے بھی نہیں بھٹک سکتا۔ پاک سپاہی بننا تو وہ بہت دور کی بات تھی۔ یہ احساس ہی اس کے سارے خوابوں کو ڈبو گیا تھا۔ کئی دن تک وہ اور ممی نارمل ہی نہ ہو سکے، دونوں چپ چپ سے رہتے تھے، ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے اپنا کام نپٹاتے رہتے۔ اوہ دم بخود تکلیف کے دن تھے، مگر ممی روئی نہیں، انہوں نے اپنا کام بڑھا لیا۔ اس نے بھی اپنے کام کا دائرہ بڑھا دیا تھا۔ ابا کی بیماری بھی بڑھتی گئی، کبھی کبھی تو وہ بہت ہی بے قابو ہو جاتے، چیختے چلاتے، ہاتھ میں آئی چیزیں دے مارتے، ان بلیو پرنٹس کا ذکر کرتے جو انہوں نے آگے بھیجے تھے، اس پاک سپاہی کا ذکر کرتے جو انہوں نے قتل کیا تھا، مگر اب ممی اور وہ انہیں سنبھال لیتے تھے۔ بس خود کو سنبھالنے میں انہیں بہت عرصہ لگا تھا۔ کہنے والے تو کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر سننے والے کے لیے وہ باتیں ساری زندگی کے لیے ایک چبھن بن جاتی ہیں۔ وقت پھر بھی گزرتا رہا۔ باسفورس کی پل تلے پانی بہتا گیا، سمندری بگلے استنبول کے اوپر پرواز کرتے رہے۔ وہ ہائی اسکول کے آخری سال میں تھا جب پیون نے آ کر اسے اطلاع دی کہ ہاؤس ماسٹر کی آفس میں کوئی ملاقاتی اس کا منتظر ہے۔ وہ الجھا ہوا کلاس سے نکلا اور ہاؤس ماسٹر کے آفس کے دروازے تک آیا۔ ہاؤس ماسٹر کی آفس کے اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیز مچا ہوا تھا۔ کھلے دروازے، بکھرے کاغذ، ہر چیز الٹ پلٹ پڑی تھے۔ ہاؤس ماسٹر احمد طور پریشان کے عالم میں ایک دراز کھنگال رہے تھے۔ ان کا اسٹیٹ دوسرے دروازے کی چیز نکال کر باہر رکھ رہا تھا۔ ذرا دور رکھے کرسی پر ایک صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ آخر چابی گئی کدھر؟
احمد بھی جھنجھلا کر کہہ رہے تھے۔ جہان کی نظریں دیوار کے ساتھ لگے لاکر پر پھسل گئیں جو مقفل تھا۔ یقیناً اس کی چابی نہیں مل رہی تھی۔ بولو، بتاؤ، اب میں ہیڈ ماسٹر کو کیا کہوں کہ میری اسسٹنٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے لاکر نہیں کھل رہا اور فائل نہیں نکال سکتی؟ اپنی جھنجھلاہٹ اور پریشانی میں انہوں نے دروازے میں کھڑے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا۔ سر، میں نے یہیں رکھی تھی، میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اسسٹنٹ کی بات کو فون کے گھنٹی نے کاٹا۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ جی سر، بس آپ کے پاس فائل لا ہی رہا ہوں۔ جی بس ایک منٹ۔ بمشکل اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے اس نے فون پر کہا تھا اور پھر ہاؤس ماسٹر کو دیکھا جن کے سرخ پڑتے چہرے کے تاثرات ناقابل بیان ہو رہے تھے۔ سر، اس نے انگلی کی پشت سے دروازہ بجایا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جیسے انہیں بھول گیا تھا کہ وہ وہاں کیوں بلایا گیا ہے۔ کرسی پر بیٹھے صاحب نے بھی گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ میں مدد کروں کیا؟ ان کے چہرے پر الجھن در آئی۔ وہ خاموشی سے آگے آیا اور لاکر کے ہول کو انگلی سے چھو کر کچھ محسوس کیا۔ کمرے میں یک دم خاموشی چھا گئی۔ ساری کھڑ پر متحرک ہاتھ سب ٹھہر گئے۔ اس نے پینٹ کی جیب سے 3 پنیں نکالیں، پھر ان میں سے ایک الگ کی اور باقی واپس جیب میں ڈال دیں۔ آگے ہو کر اس نے وہ پن ترچھی کر کے ہی ہول میں ڈال لی، پھر گردن اٹھا کر وال کلاک کو دیکھتا رہا۔ وہ تینوں نفوس جیسے دم ساز اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نچلا ہونٹ دانت سے دبائے اپنے ہاتھ کو مخصوص سمتوں میں اوپر نیچے کر رہا تھا، جیسے موسیقی کا کوئی دم۔ چند لمحے سرس کے اور کلک کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا۔ اس نے پھر گردن موڑ کر وال کلاک کو دیکھا۔ 1 منٹ اور 11 سیکنڈ لگے تھے۔ اسے مایوسی ہوئی۔ شاپ پر اس کے طرز کا سیف کھولنے میں اسے 50 سے 55 سیکنڈ لگے تھے۔ اس نے ہینڈل گھمایا، سیف کا دروازہ کھولا اور بہت ادب سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ ہاؤس ماسٹر ششدر تھا۔ سر، اگر آپ میری کہانی سننے میں وقت ضائع کریں گے تو فائل ہیڈ ماسٹر کے پاس کب پہنچے گی؟ کسی اچھے چابی ساز کی طرح اس نے اپنا راز نہیں بتایا۔ اور ہاں، وہ پیشانی کو ہاتھ سے چھوتا اٹھتے تو شکریہ ینگ مین۔ ان کے جانے کے بعد وہ ان صاحب کی جانب متوجہ ہوا جو کرسی پر بیٹھے بہت دلچسپی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ میں جہان سکندر ہوں۔ آپ مجھ سے ملنے آئے تھے؟ انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسکول ریکارڈ میں تمہارا نام جہان سکندر احمد لکھا تھا، حالانکہ سکندر کا سر نیم شاہ ہی ہوتا ہے۔ احمد میرے دادا کا نام تھا، میں ان کے نام کے ساتھ لگاتا ہوں۔ مگر آپ میرے بابا کو کیسے جانتے ہیں؟ بات کرتے ہوئے ان کے اندر کچھ اتھل پتھل سی ہوئی تھی۔ فرقان ماموں سے آخری ملاقات پھر سے تازہ ہو گئی۔ ان لوگوں کا سامنا کرنا جو اس سے اس کے باپ کے حوالے سے واقف ہوں بہت اذیت ناک تھا۔ ہم باہر چل کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ پلٹ گیا۔ میں تمہارے ابا کا ایک زمانے میں بہت اچھا دوست رہا ہوں، کرنل رؤف گیلانی، شاید تم نے میرا نام سنا ہو۔ باہر اسکول کے فٹ بال کے میدان کے کنارے پر اس کے ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے غور سے ان کو دیکھا۔ وہ سفید اوور کوٹ میں ملبوس اچھے قد کاٹ کے مہذب انسان لگتے تھے، مگر ان کے چہرے پر ایک نقاہت تھی اور ان کی آواز میں کمزوری جھلکتی تھی۔ اگر وہ ابا کے دوست تھے تو ان سے اتنا معمر نہیں لگنا چاہیے تھا جتنے وہ لگ رہے ہیں۔ شاید بیمار تھے۔ اسے بے اختیار دادا کا چہرہ یاد آیا جو ان کی زندگی کی آخری رات اس نے دیکھا تھا، تھکن زدہ بیمار چہرہ۔ تمہارے ابا قصوروار تھے، مگر انہوں نے بہت کچھ میرے اوپر ڈال دیا اور ملک سے فرار ہو گئے۔ میں نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی کئی سال ٹارچر سیل میں سزا کاٹی۔ 3 برس ہوئے میں باعزت بری ہو کر رہا ہو گیا ہوں۔ سارے چارجز ہٹا دیے گئے ہیں۔ میرے بچے پھر سے سر اٹھا کے قابل ہو گئے ہیں۔ اب جب کہ میں علاج کے لیے لندن جا رہا تھا تو سوچا ایک دن کے لیے ترکی آ جاؤں، اس لیے نہیں کہ میں سکندر کی بربادی کا تماشا دیکھوں، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔
وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ جس شخص نے اس کی زندگی کے کئی برس برباد کیے، اس کے بیٹے کو وہ یوں کیوں دیکھنا چاہتا تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میرا بیٹا حماد بھی تمہاری عمر کا ہے، اس نے بھی بہت برا وقت گزارا ہے۔ میری بیوی نے بھی سزا کاٹی ہے، وہ بھی اتنی ہی بے قصور تھی جتنے تم اور تمہاری والدہ۔ ہم سکندر شاہ کے گھر والے ہیں اور ہم یہ سب ڈیزرو کرتے ہیں۔ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے سر۔ اس کی آواز میں تلخی گھل گئی تھی۔ نہیں، تم ڈیزرو نہیں کرتے۔ جلاوطنی، سزا، یہ سب اذیت ناک سزا ہوتی ہیں۔ تم لوگوں نے بہت عرصہ یہ سزا کاٹی ہے۔ کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ تم لوگ سر اٹھا کر جیو جیسے اب حماد جی رہا ہے؟ اس کے فادر بے قصور تھے، میرے بے قصور نہیں ہیں۔ میں کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکتا، میں جانتا ہوں۔ وہ دونوں درخت تلے نصب ایک بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ سامنے سرسبز میدان تھا جس پر سورج کی کرنیں تچھی ہو کر پڑ رہی تھی۔ استنبول میں موسم سرما کا سورج ایسا ہی ٹھنڈا ہوا کرتا تھا۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں، مجھے صرف تمہارا خیال ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کی اذیت دیکھی ہے بچے، اور میں آج تمہاری ماں سے جب ملا تو میں نے انہیں بھی اسی اذیت میں دیکھا۔ وہ سکندر کو نہیں چھوڑ سکتی، مگر تم تو اپنے ملک واپس جا سکتے ہو۔ میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں میں کبھی فوج میں نہیں جا سکتا، مجھے وہ کبھی چھامنی کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیں گے۔ میں پھر سے ذلیل ہونے وہاں نہیں جانا چاہتا۔ وہ بہت تکلیف سے بول رہا تھا۔ فرقان ماموں کی باتیں کیسے اس کے مانند اس کے دل میں گھڑ گئی تھی۔ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تمہیں فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا؟ وہ حیران ہوئے۔ کیونکہ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں۔ غدار کے بیٹے کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں تمہیں نامور ملکی غداروں کے نام گنواتا ہوں جن کے خاندان کے کتنے ہی لڑکے فوج میں کام کر رہے ہیں۔ اگر تم قابل ہوئے، تم ایک دفعہ پھر سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ملک واپس آ جاؤ۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھے اسے سمجھا رہے تھے کہ ایک دفعہ کوشش کرنا چاہیے اور پھر ملک کے قابل قدر خدمات سر انجام دے کر وہ اپنے خاندان کے نام پر لگا دھبا مٹا سکتا ہے۔ اچھائی برائی کو ڈھانپ دیتی ہے۔ ان کا اپنا بیٹا بھی اگلے سال آرمی کے کمیشن کے لیے درخواست دینے جا رہا ہے۔ وہ بھی ہائی اسکول ختم کر کے ان کے پاس آ جائے اور ساتھ ہی امتحان دے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اگر اسے کوئی شک و شبہ تھا، وہ دھل گیا تھا۔ اس کے باپ کو ملک واپس لے جانا اور سزا دلوانے کے لیے یہ سب کر رہے تھے تو وہ زائل ہو گیا۔ پھر بھی اس نے ان کو کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ وہ اس نچ پر سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ فرقان ماموں کی خواہش کے مطابق وہ کتوں کی طرح ذلیل ہو کر زندگی گزار تو رہے تھے، باعزت جینے کا حق ان کو نہیں تھا۔ سپہر میں جب وہ گھر لوٹا تو ممی کرنل گیلانی کے آمد کا بتایا اور یہ بھی کہ ان سے اسکول کا پتہ پوچھ کر گئے تھے۔ ان کی فلائٹ شام میں تھی اور آج ہی ان سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر اس نے بھی سب کچھ بتایا۔ مگر میں ادھر نہیں جاؤں گا، مجھے فرقان ماموں کے گھر نہیں جانا، میں ان لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملنا چاہوں گا۔ اس نے اپنی تئیں بات ختم کر دی تھی تو ممی خاموش ہو گئیں۔ لیکن سوچیں خاموش نہیں ہوئیں، خواب خاموش نہیں ہوئے۔ وہ خواب کسی بوجھل کی طرح دل کو گھیر رہا تھا۔ کچھ دن بعد نیند میں وہ خود کو وہیں پاتا، انطاکیہ میں وہ بڑا سا دلان، فوارہ اور ساتھ کھڑا گھوڑا، اور جب وہ پلٹنے لگتا تو اسے پکارا جاتا۔ شعور کی منزلیں طے کرتے کرتے وہ خواب جو آغاز میں خوف تھا اب وہ دکھ بنتا گیا۔ جانے وہ کون تھا؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس وجیح آدمی کو دفنایا تھا، مگر وہ کبھی اس کے خاندان کو نہیں تلاش کر سکے گا۔ اس کی بیوی بچے برسوں اس کی راہ تکتے رہیں گے۔ حکومت، فوج، ایجنسی، کسی کو علم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کہاں دفن تھا۔ جاسوس کی زندگی، جاسوس کی موت، یہی تھی جاسوس کی قسمت۔ پھر کیوں جوانوں میں یہ ہمت ہوتی تھی کہ وہ اپنی گردنیں نلّا کے پاس رہن رکھوا دیں؟ وہ کہاں سے یہ جذبہ اپنے اندر لاتے تھے کہ بنا وردی، بنا تمغوں، بنا ستائش کے خود کو کسی عظیم مقصد کے لیے صرف کر دیں؟
چپ چاپ اپنا فرض نبھائیں اور چپ چاپ مر جائیں۔ بلا شبہ وہ عظیم لوگ تھے اور وہ ان لوگوں میں سے کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بعض دفعہ انسان اپنے خواب کسی شے میں ڈال کر ان کو سیل بند کر دیتا ہے، موم کے ایسی سیل جو کوئی کھول نہ سکے۔ اس نے بھی اپنے خواب مہر بند کر دیے تھے۔ یہ چند ماہ بعد کی بات تھی۔ ابھی اس کا ہائی اسکول ختم نہیں ہوا تھا کہ اسکول کا ایک ٹرپ انطاکیہ کے لیے پلان ہونے لگا۔ تاریخ اور قدیم شہر انطاکیہ جانے کے لیے تمام طلباء و طالبات بہت پرجوش تھے۔ وہ بھی تھا، مگر اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ اس کے اپنے خوابوں سے پیچھا چھڑانے کا راستہ نظر آ گیا تھا۔ ممی سے اس نے بہت اصرار سے فارم ہاؤس کا پوچھ لیا تھا، جس کے دلان میں فوارے کے ساتھ کچھ آثار ثبت تھے۔ وہ ان آثار کو کھوجنا چاہتا تھا۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، نہ ہی ابا کا راز۔ اپنا ارادہ جو اس کا فارم ہاؤس کے مالک کو یہ کہانی سنانے کا تھا، وہ اس جگہ کو اکثر خواب میں دیکھتا تھا۔ شاید یہاں کوئی دفن ہے، وہ اسے راضی کر لے گا۔ وہ اس جگہ کی کھدائی کرے گا، پھر جب وہ لوگ اس پاک اسپاہی کے نقش ڈھونڈ لیں گے تو وہ پاکستان سفارت خانے کو اطلاع کر دے گا۔ شاید اس کے نقش واپس پاکستان بھجوانے میں کوئی سبیل نکل آئے، کوئی اسباب نکل آئیں۔ اس وجیہہ صورت اسپاہی کو اس کے خاندان کو واپس لوٹانا اس سے بہتر رائے عمل اسے نہیں معلوم تھا۔ بالآخر وہ اس قرض کو اتار دے گا جو دادا نے کہا تھا کہ اس کے کندھوں پر آ گرا ہے۔ بالآخر وہ ابا کے راز کی بوجھ سے نجات حاصل کر لے گا۔ اسے یقین تھا وہ نقش آج بھی ویسے ہی گرم اور نرم ہوں گے، اس کا خون اب بھی بہہ رہا ہوگا اور اس کے گردن پر اب بھی پسینے کے قطرے ہوں گے۔ شہید مرتے تھوڑی ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بہت وقتوں سے وقت نکل گیا تھا۔ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اسے فارم ہاؤس پہنچا۔ اندر کا راستہ اسے ابھی تک یاد تھا۔ بس اس کے گیٹ کے عبور کر کے ذرا آگے جا کر دائیں طرف مڑ گیا تو وہاں سے فوارے والا دلان صاف نظر آ رہا تھا۔ گیٹ سے وہ جگہ نظر نہیں آئی تھی۔ ملازم نے اسے اندر آنے دیا اور فارم ہاؤس کے مالک کو بلانے چلا گیا۔ جہان ادھر نہیں رکا۔ وہ تیز قدموں سے دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگتا ہوا آگے آیا اور عمارت کی دائیں جانب سے آ مڑا تھا تاکہ مگر وہ دلان کے عین سر پر ٹھٹک کر رک گیا۔ پھر سے بے یقینی سے پلکیں جھپکیں۔ چند لمحے کے لیے ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اس نے ہر چیز سوچی سوائے اس کے کہ 8 برس بیت چکے تھے۔ سامنے جہاں پہلے کچی مٹی کا وسیع احاطہ اور درمیان میں فوارہ تھا، اب وہاں ایک گہرا، خوبصورت، لمبا چوڑا سا تالاب تھا۔ وہ بے دم سا گھٹنوں کے بل زمین پر آ گرا۔ تالاب، اتنا بڑا تالاب! اس کی تعمیر کرنے کے لیے تو کئی فٹ نیچے تک زمین کھودنی پڑی ہوگی، تو کھدائی کے دوران اس کا نقش کیا نہیں بنا ہوگا؟ آپ کو یقیناً خواب میں ایسا کچھ نظر آتا ہوگا، مگر یقین کریں 4 سال پہلے اسے پوری جگہ کی کھدائی میرے سامنے ہوئی تھی۔ میں ایک دن میں بھی مزدوروں کے سر سے نہیں ہٹا تھا۔ ہم نے بہت نیچے تک زمین کھودی تھی، یہاں سے کچھ نہیں ملا تھا۔ انسانی لاش تو دور کی بات، کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ جب فارم ہاؤس کا مالک آیا تو اس کی کہانی سن کر بہت وضوح سے بتانے لگا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں کی سچائی جھلک رہی تھی۔ ہاں، صرف ایک بات تھی۔ وہ کہتے کہتے ذرا رکا اور پھر جیسے یاد آ کر بولا، اس جگہ کی مٹی بہت اچھی تھی، اس سے عجیب سی خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو جو ہم نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس کی وجہ سے میں شاید کبھی معلوم نہ کر سکوں۔ بہت سے آنسو اس نے اپنے اندر اتارے تھے۔ وہ خوشبو کی وجہ جانتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پاک اسپاہی کے نقش کہاں گئے تھے۔ مگر یہ تو طے تھا کہ اس کی زندگی میں وہ کبھی نہیں جان پائے گا، اور طے تو یہ بھی تھا کہ اس نے پاک اسپاہی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ اس واقعے نے اس کی بات سمجھائی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ جاسوس لاوارث خاموشی سے مر جاتا ہے تو وہ غلط تھا۔
للہ بہت غیرت والا ہے، کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ جو آدمی اس کے لیے جان دے دے وہ اسے لاوارث کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کیا اس کو اپنی زمین میں باعزت جگہ بھی نہیں دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس روز اسے شدت سے فرقان ماموں کی باتیں یاد آئیں، مگر آج ان باتوں کی تکلیف پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے تم ذلیل ہو کے، تم خوار ہو کے، تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے، تم کتوں کی سی ذلیل زندگی گزارو گے۔ مگر اب بلا کر اس کے خوابوں پہ لگی موم کی مہر پگھل گئی تھی۔ سارے خواب پھر سے لفافے سے باہر آ گئے تھے۔ نہیں، وہ ان کی باتوں کو درست نہیں ثابت ہونے دے گا۔ وہ واپس جائے گا اور وہ بہت محنت کرے گا، اپنے ملک سے وفاداری کا عہدہ نبھائے گا۔ یوں مفرور مجرموں کی طرح ایک دوسرے ملک میں ساری زندگی چھپ کر نہیں گزارے گا۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، وہ سر اٹھا کر کیوں نہیں جی سکتا؟ نہیں، وہ کتوں سی ذلیل رسوا زندگی نہیں جیے گا۔ وہ حشر کے بڑے دن اپنے دادا کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ اسے سرخرو ہونے کے لیے وہی نوکری کرنی تھی جو اس کے باپ نے کی، مگر اسے اپنے خاندان اور دادا کے نام پر سے ذلت کا دھبا اتارنے کے لیے وہ نہیں کرنا تھا جو اس کے باپ نے کیا۔ اس کو ثابت کرنا تھا، اسے ثابت کرنا تھا اچھائی برائی کو رفع کر دیتی ہے، اور یہ سب کر کے دکھائے گا۔ وہ فرقان ماموں کو یہ ثابت کر کے دکھائے گا وہ اپنے باپ جیسا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب وہ ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہوگا۔ وہ اس دن سرخرو ہو جائے گا، اس کی ماں اور دادا سرخرو ہو جائیں گے۔ اپنی تمام تر عزم و ہمت کے باوجود ایک بات طے تھی، اگر وہ پاکستان جائے گا تو کرنل گیلانی کے پاس جائے گا یا کسی اور کے پاس، یا فٹ پاتھ پر رات بسر کر لے گا، مگر ماموں کے گھر نہیں جائے گا۔ تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا، ہمارا در مت کھٹکھٹانا، مگر مجھے یقین ہے تم لوگ جلدی پچھتاؤ گے اور پچھتاوے کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پر ضرور آؤ گے۔ یہی کہا تھا نا انہوں نے۔ اب اس کی عزت اسی میں تھی وہ ماموں کی طرف نہ جائے۔ اس کے لیے یہ عزت نفس کا مسئلہ تھا، مگر ممی یہ سب کسی اور کی وجہ سے چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ تم بھی فوج میں جاؤ، اور میں تمہارے اس فیصلے پر بہت خوش ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ماموں اس بارے میں کچھ جانیں۔ میں اپنے بھائیوں کو اچھی طریقے سے جانتی ہوں، وہ اس چیز کو اپنی شکست سمجھتے ہوئے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ تمہیں کامیاب نہ ہونے دیں۔ تم ان کے سہارے کے بغیر کچھ بن جاؤ، اور سب سے بڑی بات، آرمی میں کوئی عہدہ پالو، اور وہ یہ بھی کبھی برداشت نہیں کریں گے وہ تمہارے خلاف ہو کر تمہیں اپسیٹ کر دیں گے۔ پھر ہم اسے راز کیسے رکھیں گے؟ اس کی بات پر ممی مسکرائی تھی۔ کمان جہان، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں، مگر انہیں پتہ چل جائے گا ممی، دیکھو ایک نہ ایک دن ان کو پتہ لگنا ہے، مگر تب تک تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ چاہیے تم ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو سکو۔ ویسے بھی ہر سال سینکڑوں کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں، تمہارے ماموں کو کیا معلوم کہ ان کے نام کیا ہیں اور وہ کون ہیں؟ اس نے اسپات میں گردن ہلا دی۔ یہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ ہمارے استنبول میں کوئی رشتہ دار نہیں، حلقہ احباب بھی تھوڑا سا ہے۔ میں سب کو کہہ دوں گی کہ تم انقرہ گئے ہو، وہاں کالج میں داخلہ لے لیا ہے۔ نہیں، انقرہ میں سلجوق عمران کے کزن پڑھتے ہیں، وہ میرے ہم عمر ہیں۔ انقرہ کہاں تو پول کھل جائے گا، یونان ٹھیک ہے۔ ممی نم آنکھوں سے مسکرائیں، اسے دیکھا۔ ہاں، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں۔ ممی کے بقول ماموں کے آس پاس خاندان میں دور دور تک کوئی فوج میں نہ تھا، وہ سب کاروباری لوگ تھے۔ ان کا حلقہ احباب میں اگر کوئی آرمی فیملی تھی تو وہ بھی سکندر شاہ کے مشہور زمانہ کیس کے بعد فرقان ماموں وغیرہ اب اس سے اعتزاز برستے تھے۔ کرنل گیلانی ویسے بھی لاہور میں رہائش پذیر تھے، یوں جب وہ پاکستان گیا تو اسے اپنے ماموں کے شہر نہیں جانا پڑے گا۔ ان سب احتیاطی تدابیروں کے باوجود اسے علم تھا کہ جلد یا بدیر فرقان ماموں جان لیں گے کہ وہ ادھر ہی ہے، اور اس وقت کے لیے سوچ کر وہ خوفزدہ ہو جاتا تھا۔
ممی کے سامنے وہ ہمیشہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ یہ سب اسے اپنا لیں گے، یہ سب اپنے انا کے لیے کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی، مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی، وہ اپنے ماموں کے سامنے خود کو کمزور محسوس کرتا تھا۔ وہ واقعی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسے یہی خوف تھا کہ وہ اس کے باپ کا طعنہ دیں گے اور اپنا ایک دفعہ پھر جہان ٹوٹ جائے گا۔ رؤف گیلانی بہت اچھے اور دھیمے مزاج کے حامل انسان تھے۔ وہ ان کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس کے باپ کی ساری زیادتیاں نظر انداز کر کے انہوں نے اسے اپنے گھر جگہ دی اور پھر ہر موقع پر اس کی مدد کی۔ صرف مالی مدد ان سے نہیں لیتا تھا، مگر اخلاقی طور پر وہ ہمیشہ اس کا سہارا بنے رہے۔ وہ اور حماد اکٹھے کیڈٹ بھرتی ہوئے تھے اور ترقی کے منازل انہوں نے اکٹھے طے کیے تھے۔ وہ سکندر شاہ غدار کا بیٹا تھا۔ یہ بات اس کے لیے کبھی بھی تازیانہ نہیں بنائی گئی۔ اب رؤف گیلانی، ان کی بیگم ارسلہ، حماد اور اس کی چھوٹی بہن نور العین عینی اس کے لیے دوسری فیملی کی طرح تھے۔ چھاؤنی میں عمومی طور پر آپ کے اپنے کردار اور اعمال کو پہچاننے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، نہ کہ آپ کے پرکھوں کے کردار اور اعمال کو۔ اس نے اپنا نام جہان ایس احمد لکھنا شروع کر دیا۔ زیادہ تر وہ اپنی سر نیم احمد کے ساتھ ہی پکارا جاتا تھا، مگر جب کبھی پورا نام لکھا یا بتایا ہوا جاتا تو وہ جہان سکندر احمد ہی لکھا اور بتایا کرتا۔ کرنل گیلانی کہتے تھے، مسلمان اپنی زندگی میں اپنے باپ کے نام سے ہی پکارا جانا چاہیے اور باپ کا نام اسے کبھی اپنے نام کے آگے سے ہٹانا نہیں چاہیے، چاہے باپ جیسا بھی ہو۔ بہت عرصے بعد اس نے بالآخر اپنے احساس کمتری کو دبا لیا۔ رشتے ختم نہیں کر سکتا تھا۔ ختم کرنے اور دبانے میں خلیج جتنا فرق تھا، اور یہی فرق اس کی ذات میں ایک خلیج چھوڑ گیا تھا۔ وہ چلا گیا تو ممی نے مصلحتاً ماموں سے ٹیلی فون رابطہ استوار کر لیا، تاکہ اگر کبھی یہ خبر جان لیں تو ممی کو معلوم ہو جائے۔ اور ایک دفعہ فرقان ماموں نے باتوں باتوں میں کہہ بھی دیا کہ کسی نے اس سے استفسار کیا تھا کہ کیا کرنل سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے، تو جواباً ماموں نے بہت فخر سے بتایا کہ ذلت و شرمندگی کے مارے سکندر شاہ کا خاندان کبھی بھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گا۔ آخرکار کارنامہ بھی تو خاصا شرمناک سر انجام دیا تھا انہوں نے، وہ کوئی اور جہان ہوگا۔ ممی خاموش ہو گئیں۔ پھر انہوں نے ماموں کو یہی کہا کہ وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ ماموں کے ذہن میں ایک غلط تصور قائم تھا کہ غدار کا بیٹا فوج میں کبھی بھرتی نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے اس معاملے کی چھان بین بھی نہیں کی تھی۔ شاید کچھ عرصہ بعد وہ جان بھی لیتے، مگر تب تک اس کا تبادلہ وہاں سے ہو گیا ہوگا جہاں کبھی کوشش کرنے سے بھی پوسٹ نہیں ملتی۔ وہ جو خود کو خفیہ والوں میں شامل کروانے کی رتی بھر بھی کوشش نہ کرے، وہ وہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب اسے جاب کی ضرورت تھی کہ وہ اپنا سوشل سرکل محدود رکھے، منہ بند اور آنکھیں و کان کھلی رکھے، وہ اپنے کام کو بھی خفیہ رکھے۔ بالآخر وہ 25 برس کی عمر میں 6 ماہ کی ٹریننگ 4 ماہ 10 دن میں مکمل کر کے ایک ایجنٹ بننے جا رہا تھا، پاکستانی جاسوس، جس کا وہ ہمیشہ خواب دیکھا کرتا تھا۔ اب اسے امید تھی کہ شاید وہ برسوں دیکھا خواب اسے دکھائی دینا بند ہو جائے، گو کہ اس کی شدت میں کمی آ چکی تھی، مگر بہرحال وہ اب بھی اس کے ماضی کا آصف بن کر اس کے ساتھ تھا۔ فوج اور ایجنسی میں اس زمانے میں آپ کا ایک ہی ہدف، ایک ہی مشن، ایک ہی تعصب، ایک ہی نفرت اور ایک ہی مذہب ہوا کرتا تھا۔ جس رات اسے پہلی دفعہ غیر قانونی طور پر بھارت جانا تھا، اس سے پہلے روز اس نے انسٹرکٹر کی موجودگی میں مروجہ اصول کے مطابق ڈاکٹر نے اس کی داہنی طرف کے ایک ڈاڑ نکال کر اس کے جگہ ایک خاص پلاسٹک کی بنی مصنوعی ڈاڑ لگا دی، جس میں سائنائڈ سے بھرا ہوا کیپسول تھا۔ سائنائڈ جو کنگ آف پوائزنز تھا۔ یہ کیپسول ایک شیشے کے خول میں بند تھا اور زبان کی مدد سے باہر نکل آتا تھا۔ اگر غلطی سے نکل لیا جائے تو جب تک
شیشہ نہ ٹوٹے یہ بآسانی کوئی نقصان دیے بغیر جسم سے گزر جاتا ہے، لیکن اگر چبا لیا جائے تو شیشہ ٹوٹ جائے گا اور انسان چند پل میں مر جائے گا۔ یہ اس کے لیے تھا کہ اگر کبھی وہ گرفتار ہو جائے اور تشدد برداشت نہ کر سکے اور اسے خدشہ ہو کہ مزید تشدد کی صورت میں وہ اپنے راز اگل دے گا، تو پھر یہ کہ وہ اپنی زہر بھری ڈاڑھ کو نکال کر چبا لے اور خاموشی سے جان دے دے۔